عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ویده او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے، یعنی کس آدمی کا اسلام افضل ہے، وہ کون سی صفات ہیں جن کی وجہ سے اس آدمی کا اسلام افضل اور بہترین ہے۔ تو اس پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا، من، ایسے آدمی کا، سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کے ہاتھ، زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، تو ایسے شخص کا ایمان افضل ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کا عنوان ای الاسلام افضل ذکر کیا ہے کہ جو کہ حدیث میں چیز بیان کی گئی، حدیث کا حصہ عنوان کے طور پر بیان کیا، پھر اسی کے متعلق، اسی کے مطابق حدیث لائے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ تو اس کتاب الایمان اور حدیث نمبر 11 ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کس آدمی کا ایمان افضل ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے شخص کے ایمان کو افضل قرار دیا جس کے ہاتھ یعنی عمل اور زبان کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، یعنی وہ آدمی چاہے گھر میں ہے، چاہے وہ محلے دار ہونے کی حیثیت سے ہے، چاہے وہ راستہ چلتا ہوا مسافر ہے، یا وہ بازار میں ہے، وہ مسجد میں ہے، وہ کسی کارخانے فیکٹری میں ہے، وہ کسی ادارے میں ہے، وہ کسی چیز کا سرپرست ذمہ دار ہے، یا وہ ماتحت ہے، وہ رعایا میں سے ہے۔ ہر وہ آدمی کہ جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، ہر ایسا آدمی جو مسلمان ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث میں اس کے لیے رہنمائی موجود ہے، ترغیب موجود ہے کہ وہ جس حیثیت سے بھی ہے، جہاں پر بھی ہے، اس کے عمل اور زبان کی تکلیف سے اگر دوسرے مسلمان محفوظ ہیں تو ایسے آدمی کا ایمان افضل ہے، ایسے آدمی کا ایمان کامل ہے۔ اور اگر کسی کے وہ بڑا نیک ہے لیکن اس کے زبان، اس کے عمل سے کوئی دوسرا آدمی محفوظ نہیں ہے، وہ لوگوں کو ایذا اور تکلیف پہنچاتا ہے، تو ایسے آدمی کا ایمان افضل نہیں ہے، بلکہ ایسے آدمی کا جس اسلام اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ ناقص ہے۔ اور اگر کسی کے حق بات کرنے کی وجہ سے یا حق بات پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر کوئی اس سے ناراض ہوتا ہے تو یہ ناراض ہونے والوں کے لیے باعث ہلاکت اور تباہی ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ویسے ہی کوئی آدمی کسی کے حق تلفی کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، یعنی اس کی زبان اور اس کے عمل میں سے کسی چیز سے بھی دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے تو ایسے شخص کا ایمان مکمل نہیں ہے، ایسے شخص کا ایمان ناقص ہے۔